اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ تحریریں آتی ہیں، ان تحریروں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کو بے جگہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ بچائے اس کی بے حرمتی اور اس کے تقدس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ بچائے اس سے کیا وبال انسان کے سر پڑ جائے۔ بعض اوقات بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آج کل مشہور ہے کہ جہاں کے لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اور اس میں بعض اوقات علاج کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، علاج کر رہے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، حالانکہ مجرب علاج ہے لیکن آدمی کے اوپر اثر نہیں کر رہا، تو اس کا بعض اوقات سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی حرمت والی چیزیں ہیں ان کی کبھی بے حرمتی ہو گئی انسان سے، تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات اس قسم کے وبال آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اس واسطے آج کل بڑی بے احتیاطی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو یا آیات قرآنی کو بے دھیانی کے عالم میں ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو آدمی کے پاس اگر خط آیا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو اس کو احتیاط کے ساتھ یا تو رکھا جائے، محفوظ رکھا جائے، یا کم از کم بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر مقدس اوراق کو اہتمام سے رکھنے کا انتظام ہوتا ہے، اگر کہیں ان کو دفن کرنا ہوتا ہے تو دفن کرتے ہیں احترام کے ساتھ اس کا معاملہ۔ ہمارے یہاں بھی دارالعلوم میں الحمدللہ اس کا انتظام ہے، بڑے بڑے ظرف رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی ملے تو اس کے اندر اس کو ڈال دے، تو بعد میں پھر اس کو حفاظت کے ساتھ ٹھکانے لگانے کا انتظام ہوتا ہے۔ بہرحال اصل سنت یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے، اور اگر لکھنا کسی وجہ سے اندیشہ ہو بے حرمتی کا تو زبان سے کم از کم بسم اللہ کہے۔ اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان کریمی سے ہمیں ایسی ایسی باتیں سکھائی ہیں، ایسی باتیں کہ بظاہر وہ چھوٹی سی ہیں لیکن ان کے نتائج اور اس کے ثمرات وہ اتنے عظیم ہیں کہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایک ایسا ہی عمل ہے کہ دیکھنے میں تو چھوٹا سا ہے لیکن اتنا عظیم فائدہ ہے اس کا کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ علماء کرام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خواص اور اس کے فضائل پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ کیا کیا خواص ہیں اس کے، کیا کیا فضائل ہیں، اس کے اوپر پوری کتاب مستقل لکھی ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے چھوٹا سا لیکن بڑا عظیم ہے، بسم اللہ الرحمن خواص فضائل و خواص سے بسم اللہ۔ اس کے خواص اتنے کہ بہت سے علماء کرام نے بہت سے امراض کا علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے لکھا ہے اور مجرب فائدہ بتایا کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے بیماریوں کے علاج میں اور نہ جانے کن کن معاملات میں۔ غرض یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھا دیا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اخطأ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی اہمیت والا کام ہو اگر وہ اللہ کے نام سے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا ہے، ناقص ہے، کتنا ہی بظاہر دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہو لیکن اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا تو وہ اخطا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ابتر کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ دم کٹا ہے، یعنی بالکل ایسا ہے جیسے کہ کسی کی دم کٹی ہوئی ہو یا اس کے جو اہم حصے ہیں وہ کٹ گئے ہوں۔ تو بسم اللہ سے شروع نہ کرنے کے نتیجے میں ہر کام کو اخطا قرار دیا اور تاکید فرمائی کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ اس کا ایک تو عظیم فائدہ یہ ہے کہ نقد کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت ہے اور قرآن کریم کی آیت کے ہر حرف پر پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کے نتیجے میں جتنے اس کے حروف ہیں اس کے 30 گنا زیادہ نیکیاں بندے کے نام اعمال میں لکھی گئیں۔ ایک فوری نقد فائدہ تو یہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ
جب آدمی ذرا سا اگر توجہ سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ انسان کے تعلق کو مضبوط کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے کہ جب کوئی کام شروع کر رہا ہے اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کر رہا ہے، تو کیا مانا کہ میں کام بعد میں شروع کروں گا لیکن اپنے مالک و خالق سے رابطہ پہلے استوار کروں گا. پہلے میرا رابطہ میرے اللہ سے ہوگا کہ وہی میرے کام کو ٹھیک کرے گا، وہی میری بگڑی سنوارے گا، وہی میرے کام کے اندر برکت پیدا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جب شروع کر رہا ہے بندہ تو اپنے کام کو حوالے کر دیا اس نے اپنے اللہ کے، یا اللہ میں یہ کام آپ کے نام پہ شروع کر رہا ہوں. ایک طرح سے اسے تفویض کر دی کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ آپ کے نام پر کر رہا ہوں، لہذا اس کام کے اندر مجھے صحیح بھی رکھیے اور اس کے اندر مجھے برکت بھی عطا فرمائیے. جب اللہ سے رجوع کر کے اس کے نام سے شروع کر رہا ہے. تو دوسرا یہ کہ ذرا سا اگر آدمی غور کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ محض ایک جنتر منتر اعوذ باللہ نہیں ہے کہ زبان سے پڑھ لیا اور کوئی منتر پڑھ لیا، بلکہ در حقیقت یہ ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ ہے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے متوجہ کیا کہ جو کوئی کام کر رہے ہو تو اس کے بارے میں اگر ذرا سوچو گے تو اس سوچنے کے نتیجے میں تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کام اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے عظیم مظاہرے کا استحضار ہے. یہ پانی سامنے رکھا ہے، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیتے تھے. ہمیں بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے پیو. تو بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کیا، لیکن اس کی طرف اگر غور کرے انسان تو ایک عظیم حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے کہ یہ پانی جو تم پی رہے ہو یہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اور اس کی حکمت بالغہ کے اور اس کے انعام و کرم کے تمہاری مجال نہیں تھی کہ اس پانی تک پہنچ جاتے.